إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی جمعات سے جنازے کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ جو پیش کیا گیا تھا اس میں حسن خاتمہ کی نشانیاں، اچھی موت کی نشانیاں کا تذکرہ تھا، جس میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اگر موت کے وقت پیشانی پر پسینہ نظر آئے، اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا آخری کلام ہو، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، کسی ملبے کے نیچے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ذریعے سے
وہ انتقال ہو جائے یا ندی میں پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے تو یہ ساری حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی اس تعلق سے وہ ہے کہ اگر کوئی جل کر مر جائے تو اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء میں شمار کیا ہے، جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میت کو غسل دینے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ کہ میت کو غسل دینے کا کیا حکم ہے، میت کو کون لوگ غسل دیں گے اور اسے غسل دینے کا کیا طریقہ ہے۔ میت کو غسل دینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ ایک شخص حالت احرام میں فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اغسلوہ بماء وسدر، یہ صحیح بخاری کی روایت کہ اسے بیری کے پتوں سے، پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو انہیں جب عورتوں نے غسل دینا چاہا یا غسل دے رہی تھیں جو عورتیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کہا تھا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، کہ انہیں غسل دو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا ضرورت پڑے تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دلائل اس بات پر موجود ہے کہ میت کو غسل دیا جا سکتا ہے اور میت کو غسل دینا یہ واجب ہے۔ میت کو کون لوگ غسل دیں گے، اس تعلق سے قرآن اور احادیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے جو کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہ میت کو اس کے قریبی رشتہ دار غسل دینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ میت کو اس کے قریبی رشتہ دار اسے غسل دینے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ہماری عقل بھی یہی تسلیم کرتی ہے کہ میت کو اس کے قریبی رشتہ دار ہی غسل دیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میت کے اندر اگر کوئی عیب ہوگا تو وہ اس عیب کو چھپا لیں گے، اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے اور غسل دینے کے درمیان اگر اس کے اندر کوئی عیبدار چیز نظر آئے اور اس کو چھپا لے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 مرتبہ مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے اندر اگر کسی عیب کو دیکھتا ہے تو اس عیب کو چھپا لیتا ہے، اور عیب کا چھپانا یہ ایک امانت ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جو شخص کسی مسلمان کے کسی راز کو، کسی سطر کو چھپاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی اس کے راز کو چھپائے گا۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ مسلمان کے اندر اگر ہم کوئی عیب دیکھیں، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، تو اس کے عیب کو چھپانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس فضیلت کو پانا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کی دیکھی ہوئی کسی بھی عیب کو، کسی بھی برائی کو چھپا لیں۔ عیب کو چھپانے سے متعلق 2 باتیں ہمارے سامنے رہیں۔ ایک عیب تو وہ کہ جو مرنے کے بعد میت کے اندر ظاہر ہو جائے، مثلا مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ گیا،
یا کوئی اور عیب جو اس کے اندر جب وہ زندہ تھا تو اس کے اندر وہ عیب نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ عیب اس میں پایا گیا، تو اس عیب کو چھپایا جائے گا۔ اور دوسرا وہ کہ اس کی زندگی میں بھی وہ عیب تھا، لیکن وہ عیب وہ کسی کو بتلانا نہیں چاہتا تھا، مثلا اس کی پیٹھ میں یا کہیں اور کوئی عیب تھا جو وہ کسی کو نہیں بتلانا چاہتا تھا۔ اب نہلانے والا تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو اسے اس عیب کو بھی چھپانا ہے۔ بہرحال جو بھی عیب، جو بھی راز کی بات میت کے اندر غسل دیتے وقت ہم دیکھیں تو اس کو چھپانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ میت کو اس کے قریبی رشتہ دار ہی غسل دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث نقل کی جاتی ہے، مسند احمد کی جو روایت ذکر کی، اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قریبی رشتہ دار غسل دیں، اور اگر قریبی رشتہ دار اس لائق نہ ہوں، موجود نہ ہو، تو وہ غسل دے جو متقی ہو، امانت دار ہو۔ متقی شخص ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، امین ہوگا، تو وہ اس کے عیوب کو چھپائے گا، اس کے راز کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر عیوب ہم اس کے اندر دیکھیں تو اس کے عیوب کو چھپا لیں۔ ایک اگلی چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ مرنے کے بعد اگر عورت مر گئی، بیوی مر گئی یا شوہر مر گیا، تو وہ ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی جاہلانہ عقائد میں سے ہے، فاسد بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق اور آپ کے اصحاب سے دلائل موجود ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں تو دیکھنا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو مت قبلی فغسلتک، کہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی، مر گئی، تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد تھا، ان کے سر میں درد تھا، تو وہ ہائے میرا سر کہہ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیا بات ہے، تو بتلایا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری زندگی میں تم مر گئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ اس حدیث میں حکم موجود ہے، اور آپ کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ اگر میری زندگی میں تم مر جاتی ہو تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک اور روایت، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ بات جو مجھے تاخیر سے، جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا، بعد میں علم ہوا، اگر پہلے علم ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کو غسل دیتی۔ یہ روایت بھی بتلاتی ہے کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتے ہیں، گرچہ وہاں پر دوسرے اعزاء و اقارب ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ بیہقی کی روایت یا غالباً سنن دارقطنی کی روایت ہے یہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو غسل دیں، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیں، چنانچہ انہوں نے غسل دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل، جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن الاسود رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان تمام سے یہ دلائل، یہ بات موجود ہے، یہ ثبوت موجود ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتی، یا شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا لیکن بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے، یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے، یا ان کے پاس یہ دلائل موجود نہیں ہیں،
یا اگر موجود ہیں تو وہ اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ دلائل بتلاتے ہیں کہ ایک دوسروں کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ غسل کس طرح سے دیا جائے گا، اس تعلق سے میں تفصیلی بیان ذکر کروں صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے۔ اگر کوئی بھی دلیل طلب کرنا چاہتا ہے تو خطبے کے بعد مجھ سے دلائل طلب کر سکتا ہے، کیونکہ غسل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میں دلائل کا ذکر شاید نہ کروں۔ غسل دینے کا طریقہ کہ سب سے پہلے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کوئی امانت دار شخص، متقی پرہیزگار شخص جو کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، وہی غسل دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے ایک تختے کا انتظام کیا جائے، ایک تخت کا، اور ہو سکے تو اس میں اگر ایک سوراخ ہو درمیان میں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک تخت کا انتظام کیا جائے اور اس پر میت کو لٹانے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا عمل ہے وہ یہ کہ اس کے کپڑوں کو ہمیں اتارنا ہے۔ میت کے کپڑے سب سے پہلے اتارے جائیں گے۔ اس کے کپڑے کس طرح سے اتارے جائیں؟ اگر بآسانی اتر سکتے ہیں، لنگی وغیرہ یا دھوتی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو وہ آسانی سے اتر سکتا ہے، لیکن اور کوئی اس طرح کا ٹائٹ کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس کو اتارنا مشکل ہے، تو اسے قینچی کے ذریعے سے یا بلیڈ کے ذریعے سے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور غسل میت کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، اور ہم یہ غسل کرتے ہیں، آئے دن ہم لوگ یہ غسل کرتے رہتے ہیں۔ وہی طریقہ جو غسل جنابت کا طریقہ ہے، بالکل وہی طریقہ غسل میت کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک یا دو چیزوں کے۔ تو سب سے پہلے میت کے کپڑوں کو اتارا جائے، اور کپڑوں کو اتارنے سے پہلے میت کے سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر میت مرد ہے تو اس کی سطر اس کی ناف سے لے کے اس کی ران گھٹنے تک، ناف سے لے کے اس کا گھٹنا بھی یہ سطر کے اندر شامل ہے، اور عورت ہے تو اس کے سینے سے لے کر اس کے گھٹنے سمیت۔ تو سب سے پہلے اس کے سطر کا انتظام کیا جائے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا کپڑا، باریک کپڑا نہ ہو، موٹا کپڑا ڈالا جائے، تاکہ جب میت کے اوپر پانی پڑے تو اس پانی کے ذریعے سے اگر وہ کپڑا جب گیلا ہو تو اس سے اس کے بدن باہر نہ جھلکنے پائیں، کیونکہ اگر باریک کپڑا ہوگا تو کپڑے پر پانی لگنے سے اس کے اندر کا بدن باہر نظر آئے گا۔ تو کسی موٹے کپڑے کا انتظام کیا جائے جو اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس کی گندگی کو صاف کیا جائے گا۔ میت کی گندگی کو سب سے پہلے صاف کیا جائے۔ ہم جب غسل جنابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی عمل کہ گندگی کو صاف کرتے ہیں، تو سب سے پہلے گندگی صاف کی جائے۔ اور ظاہر ہے میت مرنے کے بعد اکڑ جاتی ہے، تو جب اکڑ جاتی ہے تو اسے اٹھانا بٹھانا یہ بہت مشکل ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس کے جو راستے ہیں وہ سارے راستے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو بآسانی سے اس کی قضائے حاجت کو ہم صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اب مرنے کے بعد اس کے جو راستے ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ تو اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبایا جائے۔ اگر میت بالکل ظاہر سخت ہے تو جو آدمی آپ کا مددگار ہے، آپ کی ہیلپ کرنے والا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اس کے سرہانے کی طرف سے ہلکا سا اٹھائیں، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اٹھائیں، اور اس کے پیٹ کو بہت ہی آہستہ کے ساتھ دبائیں، اور اس کے بعد جو بھی گندگی وغیرہ باہر اگر آئے تو اس کو پانی کے ذریعے سے صاف کر دیا جائے۔ اور یاد رہے کپڑے کے اندر سے بھی میت کی شرمگاہ کو نہیں چھو سکتے جب تک اپنے ہاتھ میں کوئی گلوز وغیرہ نہ پہن لیں۔ تو میت کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کسی کپڑے کا استعمال، گلوز لے لیں، دستانے لے لیں، یا کوئی اور چیز جو بھی آپ کو میسر ہو اسے آپ لے کر میت کی گندگی کو صاف کر دیا جائے۔ میت کی گندگی صاف کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کو غسل دینے کی۔ تو اسے غسل دینے میں سب سے پہلا عمل اسے وضو کرانا ہے، کہ میت کو وضو کرایا جائے گا۔
جس طرح سے ہم اور آپ وضو کرتے ہیں ویسے ہی پہلے اس کے داہنے ہاتھ کو دھویا جائے، پھر بائیں ہاتھ کو۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا مسئلہ، اگر ہم اس کے منہ میں پانی ڈالیں گے تو وہ پھر باہر کیسے نکالا جائے؟ اور مرنے کے بعد دانت بھی آپس میں مل جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں تو وہ کھلتے نہیں، تو ہاتھ میں کوئی روئی وغیرہ لے کر کے اس کے ہونٹوں پر یا ہونٹوں کے اندر کے حصے پر اسے مل دیا جائے، یہ کافی ہے۔ اسی طرح ناک میں بھی کوئی روئی وغیرہ لے کر کے اس کی ناک کو صاف کر دیا جائے، یہی اس کا کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا ہوا۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو دھویا جائے، اس کی داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کے سیدھے ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو، اس کے پیر کو اور سیدھے اور الٹے پیر کو دھویا جائے۔ یاد رہے غسل کے اندر غسل کراتے وقت سر کا مسح یہ ثابت نہیں ہے، چاہے غسل جنابت ہو یا میت کا غسل ہو، سر کا مسح کرانا یہ ثابت نہیں، کیونکہ وہاں پہ غسل کرنے جا رہے ہیں اور پھر سر کے اوپر پانی ڈالیں گے ہی تو اس سے وہ سر کی گندگی صاف ہو جائے گی، تو اس میں سر کا مسح ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سب سے پہلے میت کا وضو کرائیں گے، وضو کرانے کے بعد میت کو غسل دیا جائے گا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی نے کہا 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ غسل دیں، اور اس سے پہلی روایت جو ذکر کی گئی کہ بماء وسدر، کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دیا جائے، تو بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے دیا جائے، یا اگر جوش نہ دے سکتے ہوں تو انہیں پانی کے اندر ڈال کر کے انہیں خوب زیادہ گھول لیا جائے، بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر خوب گھول لیا جائے، اور پھر اس پانی سے میت کو غسل دیا جائے گا۔ تو بیری کے پتوں سے اور پانی کے پتوں سے اس کو غسل دیں گے 3 مرتبہ۔ یاد رہے وضو صرف ایک ہی مرتبہ کرانا ہے، ہم نے شروع میں وضو کرا دیا ہے، اب ہم 3 مرتبہ غسل دیں، 5 مرتبہ دیں، 7 مرتبہ دیں، جتنی بار بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم اتنی بار غسل دیں، لیکن اب بار بار وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پہلی مرتبہ ہی وضو کرایا جائے گا، بعد میں وضو نہیں کرانا ہے۔ تو اس کو پہلے اس کے داہنے طرف پانی ڈالا جائے گا، پھر الٹی طرف بائیں طرف پانی ڈالا جائے، اور جو ہمارا مددگار ہے، مدد کرنے والا جو شخص وہاں موجود ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہم میت کو کروٹ دے کر کے اس کے پیٹھ پر بھی پانی ڈالیں، اور جہاں جہاں بھی ہمیں گندگی محسوس ہو، مثلا انگلیوں کے بیچ میں، کان کے پیچھے، یا کہیں بھی جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہو کہ یہاں پر گندگی ہوگی یا ہے، تو اسے اچھی طرح سے مل کر صاف کر دیا جائے۔ اس کے لیے آپ شیمپو کا، صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بیری کے پتوں سے ہم نے غسل دے دیا مکمل، 1 مرتبہ پانی ڈالنا یہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ اسی طرح سے عمل کیا جائے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ میت مکمل طرح سے صاف ہو چکا ہے 2 مرتبہ میں ہی، تو اب تیسری مرتبہ اس کو غسل دیتے وقت کافور کا پانی استعمال کیا جائے، ایسا پانی جس میں کافور یا کچھ کافور ملا ہوا ہو، تو اس کو میت کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو یہ غسل کا، میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ثابت ہے۔ آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کتنا آسان ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے، اور میت کو غسل دینے سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ، جس طرح ہم خود غسل کرتے ہیں ویسے ہی میت کو غسل دیا جائے گا۔ پہلے گندگی صاف کی جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے، اور پھر داہنی طرف اور بائیں طرف 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، یاد رہے طاق مرتبہ ہی، طاق عدد میں ہی میت کو غسل دینا ہے، 4 6 8 نہیں، طاق عدد 3 5 7 9 جتنی مرتبہ بھی آپ کو ضرورت ہو اتنی مرتبہ آپ میت کو غسل دیں گے۔ میت کو غسل دینے کے بعد میت کو کفن پہنانا ہے۔ اب میت کو کفن کس طرح سے پہنایا جائے؟ میت کو غسل دینے کے بعد سب سے پہلا عمل ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو گیلا کپڑا ہے اسے ہٹائیں،
اور اسے ہٹانے کے لیے ہم اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا لا کر رکھ دیں تاکہ اس کا سطر ظاہر نہ ہو، کھل نہ جائے، تو اس کپڑے کو میت کے اوپر لا کر رکھ دیا جائے اور کسی تولیے وغیرہ کے ذریعے سے آپ میت کے بالوں کو، آپ بالوں میں جو پانی وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو آپ سکھا سکتے ہیں۔ اس کو اس تخت سے ہٹا کر دوسرے تخت پر لٹایا جائے جہاں پر ہمیں اس میت کو کفن پہنانا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے مسنون کفن 3 ہی کپڑے ہیں۔ عورت کے لیے جو 5 کپڑوں کا ذکر ملتا ہے یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیقاً بغیر سند کے یہ بات نقل کے فرمائی ہے کہ عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور جو بھی روایات اس تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ خیر، 3 کپڑے یا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے 3 ہی کپڑے مسنون ہیں، مستحب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اور کفن کے لیے سب سے عمدہ کپڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفید لباس ہے، سفید کپڑے ہیں جو جس میں میت کو کفن دیا جائے۔ بہت زیادہ قیمتی کپڑا بھی اس کو کفن کے لیے استعمال نہ کیا جائے، مثلا ریشم وغیرہ کپڑا، یہ اولاً تو مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے، تو کوئی قیمتی کپڑا اس کے کفن کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ایک عام سادہ لباس سفید کپڑے میں ہم میت کو کفن دیں۔ میت کو کفن دینے کے لیے اس کپڑے کو، جس کپڑے میں ہم کفن دیں گے، کفن دینے سے پہلے اسے دھونی دی جائے، 3 مرتبہ اس کو بھی دھونی دی جائے گی تاکہ وہ خوشبودار ہو جائے۔ کافور کے ذریعے سے، کافور کوئی آگ وغیرہ ہلکی سی جلا کے، کوئلہ وغیرہ، اور اس پہ کافور رکھ دیا جائے اور پھر اسے دھونی دے دی جائے تاکہ وہ کپڑا خوشبودار ہو جائے۔ میت کو خوشبو لگانا، کہیں بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی طریقہ کہ ناک میں لگایا جائے، ناف میں لگایا جائے، گھٹنے میں لگایا جائے، ایسا کوئی بھی طریقہ یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ میت کو خوشبو لگانا ہے، آپ کسی بھی طرح سے میت کو خوشبو لگا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مسنون طریقے سے اپنے مردوں کو غسل دینے اور انہیں کفن پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما۔ العالمین جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں اس سے بری فرما۔ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ العالمین ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ العالمین جو بیمار ہیں تو انہیں شفا نصیب فرما۔ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔